السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز گروپ ایڈمنز اور سب ممبرز حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور گھر بار سب خیر خیریت ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا یہ جو معلومات جو شیئر کرنی ہے وہ تھوڑی سی لاسٹ ویک جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ کی تھی گروپ پر کہ جو آن لائن بائنگ ہوتی ہے فیس بک پر جو جانور خریدے جاتے ہیں ان کے بارے میں جو لینے والے حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے۔ تو ویسے تو سب بھائی سمجھدار ہیں، مجھ سے بھی کافی لوگ سمجھدار ہیں، بس تھوڑا سا دوستوں نے کہا کہ تھوڑی سی معلومات شیئر کر دیں، کیونکہ کچھ جن لوگوں کو کچھ چیزیں پتہ نہیں ہیں ان کو بھی صحیح طرح جو ہے نا وہ پتہ چل جائے۔ تو میں اپنے ایڈمن حضرات جناب چودھری عارف خان صاحب اور جناب اختر بلوچ صاحب تو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں، اور انہی کی کاوشوں سے جو ہے یہ سارا جو آج کا جو ہے پروگرام چل رہا ہے، انہی کی گائیڈ لائن ہے، انہی کی جو ہے زیادہ ٹپس ہیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ اور ساتھ ساتھ جناب بھائی شمس العارفین صاحب اور دوسرے جتنے بھی ایڈمن ہیں، بھائی مصور ندیم صاحب، انہوں نے بہت محنت کی ہے گروپ کے لیے بھی اور کر رہے ہیں، اور میں ان کا جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو اتنی عزت دی ہے۔ تو بھائی شبیر صاحب بھی ہیں جناب، بہت اچھی اچھی فوٹو لگاتے ہیں گروپ پر، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جتنے بھی ساتھی ہیں، جو جتنے بھی گروپ ممبرز ہیں، سب کا میں تو شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی، تو بندہ ناچیز تو اس قابل نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں جو اصل موضوع ہے اس کی طرف، جس کے بارے میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر گروپس پر جو ہیں وہ لوگ بھینسوں اور گائے کی جو ہے اور دوسرے جانوروں کی جو ہے نا وہ سیل کرتے ہیں اور سیل پر لگائے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ لیتے بھی ہیں، میجارٹی جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتا ہے، اور 10% جو ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہوا ہے۔ ایسے کچھ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ بول کر جو ہے نا وہ اپنے جانور فروخت کر دیتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں تو وہ نہ ملک پورا کرتے ہیں یا ان کی جو ہے نا ہیلتھ وائز کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے، تو کہ کیسے آپ نے جو ہے نا وہ خریدنا اور کیسے جو ہے ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو دوستوں نے گروپ پر فوٹو لگائی ہوتی ہے کہ یا ویڈیو لگائی ہوتی ہے کہ یہ میں نے جانور سیل کرنا ہے، یہ اس کی پرائس سے ڈیمانڈ ہے، آپ ایسا کریں پرسنلی اس آدمی سے کانٹیکٹ کریں، اس سے جو ہے نا وہ لیٹسٹ اور نیو ویڈیو اور فوٹو منگوا کر جانور کی دیکھیں ایک دو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ایسا کریں کہ اس کی جو ہے جب ملک نکالتا ہے نا، ملک نکالنے کے ٹائم کی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ بھی دیکھیں، کیونکہ اکثر اوقات جو جانور ہوتے ہیں وہ جب گھر لاتے ہیں تو وہ ملکنگ کے ٹائم پر پرابلم کرتے ہیں۔ مثلا جو گائے ہیں وہ ان کی ڈفرینٹ کائنڈ بریڈ ہوتی ہیں، فریزن کراس جو ہوتی ہیں یہ تو بہت سیدھی سادی ہوتی ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی بھی دیسی بھی گائے ہوتی ہیں یا مکس ہوتی ہیں، وہ گھر آ کر جب آدمی لے کر آتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ آگے سے جو ہے وہ گڑبڑ کرتی ہیں۔ تو ملکنگ ٹائم کی جو ویڈیو ہے نا وہ لائیو نہیں ہو سکے تو ریکارڈنگ بھی دیکھیں اس جانور کی۔ اور دوسرا اس جو لینی ہے، بھینس لینی ہے، گائے لینی ہے، اس کی جو ہے وہ ملک کے بعد کی فوٹو بھی دیکھیں، اور جب وہ تھنز وغیرہ اس کے ٹائٹ ہوتے ہیں ملک نکالنے سے پہلے وہ بھی چیک کریں، کیونکہ اس اکثر اوقات جو گائز ہوتی ہیں ان کی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کئی دوست جو ہے وہ جب سیل پر لگاتے ہیں فوٹو جو ہے وہ نزدیک جا کر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھنز جو ہیں بہت لمبے ہیں، لیکن جب گارا پر لے کر آتے ہیں تو وہ تھنز نکلتے ہیں چھوٹے، ٹھیک ہے، تو ملکنگ میں پرابلم ہوتی ہے اس میں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان سے کہیں کہ برائے مہربانی آپ ہمیں جو ہے نا ملک نکالنے سے پہلے جب بچی یا بچہ نیچے لگاتے ہیں اس وقت جب وہ پسما کرتی ہے گائے یا بھینس، اس وقت ہی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کر ہمیں دیں، اس سے صحیح پتہ چلتا ہے۔ دوسرا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس آدمی سے جو ہے وہ جانور کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھنا ہے، صحت کے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے،
کہ اس کے کوئی بیماری نہیں ہے، ویکسین ہوئی ہے، موخر تو نہیں آیا ہوا ہے، ایسی کنفرم کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے جو ہے نا وہ ریٹ فکس کر لیں اگر آپ کو جانور پسند آ گیا، ٹھیک ہے۔ ریٹ فکس کرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ کوشش کریں کہ اس آدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ بنوا لیں کہ میں جو ہے نا فلاں دن آپ کے پاس آ جاؤں گا، تو اگر ہو سکے تو اگر اس کے پاس آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جگہ ہے تو کوشش کریں کہ نائٹ سٹے وہاں کریں، اور گائے یا بھینس جو بھی ہے اس کو اچھی طرح 2 ٹائم ملک نکال کر چیک کر لیں۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہے اس کی ہیلتھ وائز جو ہے اس کی ساری باڈی سٹرکچر اس کا دیکھ لیں، اس کے دانت دیکھیں، سارا کچھ چیک کر لیں۔ تو اگر آپ کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، وہاں سے آپ اس کے ساتھ ڈیل مکمل کر لیں، اس کو پیمنٹ کر دیں اور جانور جو ہے لے آئیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ آپ جن بھائیوں سے جانور لیتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اس کی خوراک کیا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی تفصیل کے ساتھ پوچھیں کہ اس کو چارہ کتنا آپ دیتے ہیں، کتنے ٹائم پر دیتے ہیں، ونڈا کتنا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پوچھنا پڑیں گی، کیونکہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک کے پاس جہاں پر وہ گائے یا بھینس ہے اس کے پاس شاید 1 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ یوز ٹو ہو گئی ہے، جب آپ گھر پر لے کر آتے ہیں تو ملک پرابلم ہو جاتا ہے، ملک کم کر جاتی ہیں، تو اس لیے آپ اس کے سے جو ہے اس کی ڈائٹ کے بارے میں اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کنفرم کر لیں کہ کیا اس کو جو ہے نا وہ آپ کھانے کے لیے کتنا ونڈا ڈالتے ہیں، کتنا چارہ دیتے ہیں۔ عموماً ہمارے پنجاب سائڈ پر جو بھائی ہیں ان کے پاس تو وافر مقدار میں چارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دوسرے علاقوں میں جہاں پر چارے کی کمی ہوتی ہے وہاں پر جانور آتا ہے تو وہ چارہ کم دیتے ہیں، تو وہ ملک جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کا جو ہے نا لیول نکال لیں کہ کتنا وہ چارہ دیتا ہے، کوشش کریں کہ آپ بھی اتنی خوراک اس جانور کو دیں۔ تو دوسرا لانے میں اور جب آپ گھر لے کر آتے ہیں تو عموماً جو 2-3 کلو دودھ کا جو ہے نا وہ فرق پڑ جاتا ہے جانور میں، ٹھیک ہے، کیونکہ نئی جگہ پر آ کر جو سیٹل ہوتے ہوئے راستے میں سفر بھی ہوتا ہے تو جانور جو ہے وہ دودھ کم کر جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ جب سیٹل ہو جائے گا تو بیک ٹو نارمل جو ہے جتنا وہ دودھ پریویس مالک کے پاس دیتا تھا اتنا ہی دے گا۔ کچھ لوگ جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں کہ میری گائے جو ہے 2 کلو دودھ، ہاں اگر 6-7 کلو کا فرق پڑ جائے کہ مالک نے 18 لیٹر بتایا تو گھر آئے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے 10-11 کلو دے رہی ہے، پھر وہ آپ اس سے جو ہے نا بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو بھائی اتنا دودھ بتایا تھا، تو اس سے پوچھیں۔ تو اگر وہ کہے کہ نہیں ایسا ہوا یہ ہوا تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ کلیم جو ہے جائز بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر بات کریں، اس کو بولیں کہ نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اگر 2 یا 3 کلو کا فرق پڑ جائے تو پھر اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی آپ کو جو چیک کرنا ہے کہ جانور کی ہیلتھ وائز ٹھیک ہے، ایج صحیح ہے، اس کی دانت ٹھیک ہیں، باقی ایوری تھنگ ٹھیک ہے، دودھ کا جو ہے نا وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور جو ہے نا وہ آن لائن جو ہے نا وہ سودا کر لیتے ہیں، تو وہ جو بیچنے والے بھائی بولتے ہیں کہ پہلے ہمیں جو ہے نا وہ پیسے بھیج دو، اس کے بعد ہم آپ کو جانور جو ہے نا وہ بھیج دیں گے۔ تو پلیز کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ آپس میں بدمزگی بھی پیدا ہوتی ہے، بعد میں تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ نے وہ جانور تقریباً سال رکھنا ہے، 2 سال رکھنا ہے، 5 سال رکھنا ہے، جتنا بھی عرصہ آپ رکھنا، تو آپ کے پاس وہ رہنا ہے۔ تو 1 دن یا 2 دن سپیئر نکال لیں، جائیں، جا کر کوشش کریں، جو 1-2 دن کے لیے نہیں جا سکتے 1 دن کے لیے تو جائیں، جا کر جانور کو چیک کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی ڈیمانڈ پر پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، اس بھائی سے بولیں کہ میری ڈیل آپ سے کنفرم ہوگی، ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ تو اگر وہ آپ پیسے جمع کرا دیں گے، وہ آگے سے وہ آپ کو جانور بھیج دے گا، راستے میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے یہاں آ کر بھی کوئی دودھ پورا نہ کرے، کوئی ہیلتھ پرابلم ہو، ایشو ہو، تو پھر تو آپ کا جو ہے وہ آپ خسارے میں جائیں گے۔ تو اگر آپ جا نہیں سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کریں کہ آپ جس علاقے سے لے رہے ہیں تو اس علاقے میں اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ دور رہتے ہیں، کسی دوسرے پروونس میں رہتے ہیں، صوبے میں رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو جو ہے وہ قریبی ہے اس علاقے میں،
اس سے درخواست کریں کہ وہ جا کر آپ کے لیے جا کر جانور چیک کر لے، 2 ٹائم دودھ نکال لے۔ تو اگر وہ آپ کو دوست یا عزیز جو ہے رشتہ دار وہ جائے تو یہ سب سے بیٹر آئیڈیا ہوگا۔ تو میری تو یہی جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ طریقہ کار کریں۔ تو باقی کافی لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، گروپ میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو دوسرا جو میں نے تھوڑے سے نوٹس بنا کر لے کر رکھ لیے تھے، کیونکہ وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ کوئی پوائنٹ مس ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ پنجابی میں بولنا، کیونکہ کچھ لوگ اردو تو سب سمجھتے ہیں، پنجابی بولنے میں اردو میں بولنے کا میرا جو ہے مقصد ہے، کیونکہ ہمارے جو دوسرے پروونس کے یا صوبوں کے لوگ ہیں وہ پنجابی تو نہیں سارے سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اردو جو ہے وہ چاروں صوبوں کی ہماری زبان ہے، ہماری قومی زبان ہے، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے کہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں یا پنجابی میں۔ تو اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ میسج کر سکتا ہے کہ جی وعلیکم السلام عمر رحمان بھائی، حنیف خان صاحب پشاور سے، جی السلام علیکم۔ تو اگر دوسرا جو ہے، اگر آپ نے کسی دوست کے پاس جانا ہے تو لوکل لینی ہے، کسی وپاری سے یا کسی ڈیرے سے یا کسی فارم سے جا کر جو بھینس یا گائے لینی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پہلے جائیں، جا کر اچھی طرح دیکھ کر چیک کریں جانور کو، ٹھیک ہے، صحت اس کی دیکھیں کیسی ہے، سارا کچھ اس کا چیک کریں۔ پھر آپ ایسا کوشش کریں کہ وہ اگر آپ نے تو نزدیکی کسی سے لینی ہے نا، تو 3 یا 4 ٹائم جا کر ملک نکال کر اس کو چیک کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ 3 ٹائم ملک نکالیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ صحیح اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس گائے اور بھینس کے نیچے کتنا دودھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ آپ کے گھر بھی جا کر جو ہے نا وہ کوشش کہ اتنی دے گی، یا 1-2 لیٹر کم بھی ہو سکتا ہے، تو 1-2 لیٹر کم ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جانور کی ہیلتھ وغیرہ چیک کریں، اس کے جو ہے وہ دودھ دونوں خود کوشش کریں کہ خود نکالیں، تھنز وغیرہ صحیح طرح پیچھے سے پچھلے تھن چیک کریں، اگلے تھن چیک کریں، تھنز میں کوئی فوارہ نہ ہو، کوئی ناڑ، کوئی گدود، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ گائے یا بھینس کے دانت چیک کریں، ٹھیک ہے، وہ گائے کے اور بھینس کے 8 دانت ہوتے ہیں، نیچے والے، اوپر والے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح چیک کریں کہ کوئی ان میں گڑبڑ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ وائز ٹھیک ہے۔ دوسرا، جس آدمی سے آپ لے رہے ہیں اس سے جو ہے نا اس کی ڈائٹ کے بارے میں پوچھیں کہ کتنا ونڈا ڈالتے ہو، کیا کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ کیونکہ ہمارے اکثر حضرات جاتے ہیں، ایک دن ملک نکالتے ہیں ایک ٹائم کا، تو اسی وقت سودا کر لیتے ہیں اور گھر لے کر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے جو اکثر بھائی ہوتے ہیں وہ ملکنگ ٹائم ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ رات کو 3 بجے ملک نکال لیتے ہیں اور صبح جو ہے وہ شام کو بھی 3 بجے نکالتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا وہ دودھ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائمنگ کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے جا کر گھر۔ جی شکریہ وکاس بٹی بھائی، آپ کا فہد ملک بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی انشاءاللہ فہد بھائی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو یہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ سب دوست جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ تقریباً 20 سے 30 منٹ تک ہونا چاہیے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ 1 گھنٹے کی ہو گئی تھی۔ تو انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے کئی جگہوں پر جو ہے نا وہ صحیح طرح جو ہے نا سارے ساتھی جو ہے نا سن نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی جو باتیں میں نے آپ سے کہی کہ آپ آن لائن جو ہے نا وہ پیمنٹ نہ کریں کسی کو بھی، کوشش کریں کہ خود جا کر جانور اچھی طرح چیک کر کے اس کی جسمانی حالت دیکھ کر اس کا جو کاف ہے اس کو بچے کو چیک کریں، ٹھیک ہے، مالک سے پہلے پوچھ لیا ہوگا کہ یہ کتنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بتا دے گا 20 دن کی، جب گھر آئے گی تو وہ نکلے گی 2 مہینے کی۔ اگر آپ فزیکلی جا کر چیک کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے دنوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس
میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا مجھے ٹائم دیا ہے، اور لاسٹ جو پروگرام کیا تھا وہ بھی میرے دوستوں نے، کافی دوستوں نے لائک کیا ہے اور شیئر بھی کیا ہے، تو ان دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے نا اس بندہ نہ چیز کو اتنی عزت دی ہے۔ تو اگر کسی دوست نے کو پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کوئی سوال۔ جی جی، شمس بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں اور کیا؟ جی جی، شہباز اصغر بھائی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ میں خصوصی شکر گزار ہوں جناب کہ بھائی شہباز اصغر چودھری صاحب کی سرپرستی ہے ہم پر، اس گروپ پر۔ تو آپ جیسے سینئر لوگوں کی وجہ سے جو ہے گروپ جو ہے نا وہ الحمدللہ آج 20,000 ہمارے ممبر ہو گئے ہیں۔ تو میں خصوصی جو ہے نا وہ اپنے جتنے بھی ایڈمن حضرات ہیں، الحمدللہ جو ہے سب ساتھی جو ہیں سینئر ہیں، سمجھدار ہیں، سارے جو ہے ساتھی تقریباً کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے فارم ریلیٹڈ اس میں جو ہے نا منسلک ہیں۔ تو میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کو جنہوں نے اس گروپ کو اتنا عروج دیا ہے، اور آئندہ بھی جو ہے نا وہ گروپ کو بزی رکھیں گے۔ تو شہباز بھائی جو ویڈیو جو ہے نا انشاءاللہ میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں وہ گروپ پر بھیج دوں گا، آپ سن سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو آپ لوگوں سے ایک اور معلومات شیئر کرنی تھی کہ ہمارے ایڈمن حضرات اور ہم ایک جو ہے نا وہ ایک فورم بنانا چاہتے ہیں اسی گروپ کے ذریعے کہ اگر کوئی دوست جانور لینا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس گروپ پر ایڈورٹائز کرے، اور جو لینے والے حضرات ہیں اگر وہ دور دراز میں رہتے ہیں تو وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں کسی دوسرے علاقے، مثلا اگر کوئی بھائی رہ رہا ہے جو خیبر پختونخوا میں، سوات یا اس سے بھی دور علاقوں میں، اور اس نے کوئی چیز لینی ہے چیچا وطنی اکاڑا سائڈ پر، تو ہم ایسا ایک فورم بنا رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر تحصیل سے جو ہے نا وہ ایک نمائندہ ہو، اور وہ جا کر جو ہے نا وہ ہمارے لیے اور دوست کے لیے جا کر جو ہے نا وہ جانور کو چیک کرے، اچھی طرح اس کی جو ہے ویڈیو بنائے۔ اگر وہ نمائندہ جو ہے وہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے جی، یہ جانور میں نے چیک کر لیا، پاس ہے، پھر اس جو لینے والا خریدار ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ منی ٹرانسفر کر دے۔ تو آپ سب حضرات کی جو ہے اس بارے میں رائے چاہیے کہ یہ کیسے رن کرنا چاہیے۔ تو ویسے جو تو ہمارا نچلی جو فرسٹ ابھی بھی جو ہے شروعات کر رہے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ سوچ بچار ہو رہی ہے، تو 2-3 ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے، تو آگے اگر کسی بھائی کو کوئی تجویز دینی ہو تو اس بارے میں دے سکتے ہیں، موسٹ ویلکم اینی ٹائم، کہ ایسا کو گروپ کے ذریعے ایسا فورم بن جائے کہ سب دوست جو ہیں وہ لینے والے اور بیچنے والوں کسی کو کوئی شکایت نہ ہو، اور ایسے ساتھی اس فورم میں ہوں، ایسے جو گروپ ممبرز ہوں جو آگے آئیں، جو تقریباً ہر ضلع سے، ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر صوبے سے ہوں، وہ ان کا جو ہے نا ہم پورا ڈیٹا لیں گے، ان کے نمبر لیں گے، ان کی پوری تفصیل لے کر جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ اور سب لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نمائندے ہیں ہمارے پاکستان میں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ جا کر جانور چیک کریں گے۔ تو اگر وہ بولیں کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو لینے والا جو ہے نا وہ ادھر پیسے بھیج سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام میں بزی ہوتے ہیں، وہ اتنی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، جا نہیں سکتے ہیں، تو اگر جائیں گے بھی تو ان کو 5-10 ہزار روپیہ جو ہے نا وہ تو ٹریول میں کاسٹ ہو جائے گا، اگر گاڑی لے کر جانی ہے، بس سے جانا ہے، ایسے جانا ہے، بہت پھر وہ
ہارڈ ورک ہو جاتا ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے اور سب لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک سروس شروع کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی بھائی اس کے بارے میں رائے دینا چاہتا ہے، مشورہ دینا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. جی جی ویلکم خالد نعیم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی سفیر صاحب؟ جی جی بلال بھائی، واٹس ایپ پر تو گروپ تو بنے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، پر جو عموماً جو زیادہ سکسیسفل ہے وہ فیس بک والا ہی ہے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ کامنٹس آتے ہیں، لائکس آتے ہیں. تو زیادہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو پوسٹ ہے اس پر اتنے لائک آئے ہیں، اتنے کامنٹس آئے ہیں. تو میں ویسے بھی جو ہے نا وہ سب گروپ ممبرز کو ریکویسٹ کروں گا کہ تقریباً 20,000 آدمی ہیں ہمارے گروپ میں الحمدللہ. تو سب حضرات جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ اگر کامنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ لائک والا بٹن تو دبا دیا کریں. جو ہے نا وہ اگر کسی دوست نے پوسٹ کی ہے تو وہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو وہ آئندہ بھی اچھی اچھی پوسٹ کرے گا. اور دوسرا جو پوسٹ پر جو کامنٹ کرتے ہیں، پلیز سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پازیٹیو کامنٹس کیا کریں، نیگیٹو باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ ماحول خراب ہوتا ہے. پھر وہ ان لوگوں کے کامنٹ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو ریموو کرنا پڑتا ہے گروپ سے. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیو کامنٹس کیا کریں، نیگیٹو باتیں نہ کیا کریں کامنٹس میں. ٹھیک ہے؟ میں نے دیکھا ہے کافی دفعہ جو ہے لوگوں کی جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا پھر وہ تو میں بھی ہو گئی تھی، اور ایڈمن حضرات کو آگے آنا پڑا اور ان کو ریموو کرنا پڑا. تو ایک اور دوسرا، اگر کوئی بھائی جو ہے جانور فروخت کے لیے لگاتا ہے یا آپ کی رائے لینا چاہتا ہے کہ یہ یار میں یہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے، تو پلیز جو ہے نا وہ اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے، ٹھیک ہے، ویدر کو بھی دیکھیں، اس سارا کچھ سرچ کر کے پھر اس کی جو ہے قیمت لگایا کریں. اگر 5-10 ہزار کم یا اوپر ہو جائے پھر نہیں ہے. کچھ لوگ دیکھیں کہ اگر 1.5 لاکھ کا جانور ہے تو اس کو جو ہے نا بول رہے ہیں کہ یار 50,000 کا ہے. تو ایسے جو ہے وہ جو مالک ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، بیچنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیو کامنٹ کریں، اور اگر کسی جانور کی ویلیو وغیرہ کو کامنٹ کرنا تو اتنا کریں جتنا آپ کو نالج ہے. اگر نہیں پتا کسی چیز کا تو اس کو کامنٹ نہ کریں، ماشاءاللہ لکھ دیں، الحمدللہ لکھ دیں، لائک کر دیں. تو دوسرا، جو کچھ لوگ بھائی جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اگر میرے جانور کو یا میرے گائے یا بھینس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی نالج ہے، علم ہے، تو اس کا جواب دے دیں. اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کامنٹ میں اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ اگر کسی آدمی نے کوئی غلط چیز یوز کر لی آپ کے کہے پر اور اس کا نقصان ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو اس لیے میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹس جو ہے ہمیشہ پازیٹیو کیا کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کوئی جو ہے لغو باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ گروپ جو ہے خصوصاً جانوروں، کاؤز، بفلوز اور دوسرے ریلیٹڈ ڈیری جانوروں کے لیے. اس میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے ہمارے بھائی جو ہے، میں نے کل بھی یہ کامنٹ کیا تھا کہ وہ کوئی مسجد کی فوٹو لگا دیتا ہے، کوئی حدیث کی لگا دیتا ہے، کوئی ایسی. تو ان چیزوں کے لیے اور کافی گروپ بڑے بنے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں پر لگا دیں. اگر کسی نے ایک مسجد کی فوٹو لگا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ فوٹو نیچے آ جائے گی، اوپر جو ہے کسی نے وہ گھوڑے کی فوٹو بھیج دی ہے، گدھے کی فوٹو بھیج دی ہے، گائے کی بھیج دی ہے، بھینس کی بھیج دی ہے، تو جو مسجد والی ہے وہ نیچے آ جائے گی تو وہ اوپر چلی جائے گی. تو اس سے جو ہے وہ بے ادبی ہوتی ہے. حدیث بھیج دیتے ہیں کئی آدمی، کہیں جو ہے وہ کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں. تو پلیز سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی پوسٹ جو ہیں ایسے گروپس پر نہ کیا کریں جو اس چیز کے لیے نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے دینی مسائل کے لیے اور بھی کافی گروپ بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے کافی دوست ہیں جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں. سلمان بھائی نے بنایا ہوا ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں انعام بھائی ہیں پشاور سائڈ سے، انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو ان گروپ پر جو ہے نا آپ پوسٹ ایسی کیا کریں. اور کچھ دوست جو ہیں وہ کوئی انڈین چینل کی پوسٹ کر دیتے ہیں ایسی، تو پلیز گزارش ہے کہ اس گروپ پر ایسی کوئی کسی قسم کی پوسٹ نہ کیا کریں.
جی جی شہباز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. تو پلیز آپ بھی جو ہے نا وہ کسی دن تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 5-10 منٹ تھوڑا سا گروپ پر لائیو آ کر جو ہے نا اپنے تجربات اپنے شیئر کریں، کیونکہ آپ جیسے سینئر لوگوں کی اس گروپ میں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو میچیور آدمی ہوں گے تو گروپ چلے گا. جی جی انشاءاللہ امیر خان بھائی ضرور کوشش کریں گے ہر ہفتے کو جو ہے نا ایک معلوماتی اور جو ڈیری ریلیٹڈ پروگرام میں کیا کریں گے. تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں سب اپنے ایڈمن حضرات کو بھی درخواست کروں گا کہ ایڈمن بننے کا فائدہ آپ کا یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے جو ہے نا وہ اپنا علم جو ہے نا وہ آگے پھیلائیں. تو تقریباً کوشش ہوگی کہ ہر ویک کو جو ہے نا وہ سب ایڈمن حضرات جو ہے نا ایک ایک دن جو ہے نا وہ چوز کریں گے، اور سیٹرڈے کو کر دیں یا سنڈے کو کریں، ہفتے یا اتوار کو جو ہے نا وہ ضرور گروپ پر لائیو آ کر جو ہے نا وہ ڈسکشن کیا کریں گے. جی جی وعلیکم السلام چودھری بدر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی جی شہباز بھائی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو کوشش ریکویسٹ تو کی ہے سب بھائیوں سے کہ جو ریلیجیس پوسٹ ہیں وہ نہ کیا کریں گروپ پر. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ جیسے بزرگوں کا اور بھائیوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہوا تو انشاءاللہ جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ بہت آگے بڑھے گا. تو اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کامنٹ کر سکتے ہیں. ویسے بھی میرا ٹائم جو ہے میں 20 منٹ کا لیا تھا وہ تقریباً میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو جی جی انشاءاللہ میاں احمد توقیر صاحب ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹرز تو ہمارے ہیں گروپ میں کافی ڈاکٹرز حضرات ہیں، تو میں نے پرسنلی بھی ان کو میسج کیے ہیں. تو میں ابھی لائیو بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کم فارورڈ، اور آپ جو ہیں لوگوں کے اگر کوئی مسائل ہوں تو ان کے بارے میں آپ بتایا کریں. تو اسپیشلی ہمارے ایڈمن حضرات میں سے بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر وارث باز صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر صاحب ہیں، اور بھی ڈاکٹر واجد خان صاحب ہیں، اور کافی ڈاکٹر حضرات ہیں جو ہے نا وہ اس گروپ میں ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گروپ میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے ٹائم نکالا کریں، لوگوں کو جو ہے نا وہ معلومات دیا کریں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر لائیو والا بھی مشورہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. تو کوشش کریں گے کہ وارث بھائی کو کسی دن لائیو لائیں، اور اگر ہو سکے تو طاہر بھائی آ جائیں. تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا جنہوں نے کامنٹس کیے ہیں اور جنہوں نے اس پروگرام میں لائکس کیے ہیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. کوشش تو یہ کی تھی کہ سب کو جو ہے جو جتنا علم ہے وہ آگے لوگوں کو بتا دیا جائے. میں سے تو مجھ سے بھی کافی جو ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں، میں تو اتنا سمجھدار نہیں ہوں. تو ڈاکٹر سرتاج صاحب سے جناب عمر بھائی کافی دفعہ ان سے گزارش کی تھی گروپ پر، ان کو میں نے پرسنلی میسج بھی کیے تھے، یقیناً آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ گروپ پر جو ہے نا وہ نہیں آئے، نہ ہی انہوں نے جو ہے نا وہ کبھی کوئی جو ہے نا وہ پوسٹ کی ہے، نہ ہی کوئی مشورہ دیا ہے. تو پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں. وکاس بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وکاس بھائی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا وہ گروپ میں لے کر آئیں، ان سے جو ہے نا وہ کوئی قیمتی جو ہے نا وہ مشورے لیں. تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جب سب بھائیوں کا. جزاک اللہ، فی امان اللہ.